اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مظہر۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس وقت جو پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست ہے مکمل طور پر وہ جو پنجاب میں آنے والے ضمنی انتخابات ہیں، جو سیٹیں جو منحرف اراکین تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی خالی ہوئی ہیں، ان پر ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ اور اگر فرض کیا کہ یہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف دوبارہ اکثریت میں جیت جاتی ہے تو پھر پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کا دھڑم تختہ ہو جائے گا۔ اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ہمارا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کے ساتھ مل کر مکمل طور پر دھاندلی کی تیاری کر لی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آج عمران خان صاحب نے اندیا دے دیا ہے لانگ مارچ کرنے کا، کہ ہم بہت جلد جو ہے وہ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، اور اپنے کارکنان سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ لانگ مارچ کی مکمل تیاری جو ہے وہ رکھیں اور تیاری آپ ساتھ کے ساتھ کرتے رہیں۔ تیسری بڑی خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ انتہائی دلچسپ خبر ہے، اور وہ خبر ہے میاں محمد شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، کیونکہ ان کے ساتھ ان کے ایسے سمجھے اپنے ہی گھر میں ایک ایسا انوکھا واقعہ پیش آیا ہے۔ کچھ بچوں نے ان کے ساتھ ایک ایسی بات کی ہے جس کا میاں صاحب واقعی ہی غصہ کر گئے اور وہ جگہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اب وہ کیا بات ہوئی اور کس طریقے سے اب جو باہر سڑکوں پر نعرے لگتے تھے وہ گھر میں بھی لگنے شروع ہو چکے ہیں، یہ تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ آپ سے کے سامنے جو ہے وہ رکھوں گا۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، اس وقت اگر دیکھا جائے تو نون لیگ کی سیاست جو ہے وہ اس رجیم چینج کے بعد مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ وہ ختم کس طریقے سے ہوئی ہے یہ سمجھنا بھی یہاں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک جمہوری حکومت جو چل رہی تھی اور نون لیگ سے ڈبل سیٹیں لے کے بیٹھی ہوئی تھی ایوان کے اندر، اسے نون لیگ نے اپنے مفادات اور کیسز ختم کروانے کے لیے گھر بھیجا اور اپنے ووٹر کو یہ پیغام دیا کہ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تھا وہ دور دور تک کہیں ایگزسٹ جو ہے وہ نہیں کرتا، اور یہی وجہ ہے کہ ووٹر اس وقت جو پاکستان مسلم لیگ نون کا خاص طور پر ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ناراض ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مہنگائی مارچ کی جس کی قیادت مریم نواز اور ساتھ ساتھ حمزہ شہباز نے کی، اور خود جب اقتدار میں آئے تو سب سے پہلے مہنگائی کا طوفان لے کر آ گئے۔ اس وقت پاکستان میں ہر شخص پاکستان مسلم لیگ نون سے شکوہ کر رہا ہے کہ آپ نے اگر یہی حالات کرنے تھے تو آپ اقتدار میں بھی نہ آتے۔ اور تیسری بڑی وجہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر کی سیاست بھی ہے۔ اب جو یہ ضمنی انتخابات ہیں اس کے لیے جو منحرف اراکین تھے ان کا چناؤ کیا گیا۔ اب جب یہ چناؤ کیا گیا تو جو ان حلقوں میں پاکستان مسلم لیگ نون کے پرانے لوگ بیٹھے تھے، جو پہلے ٹکٹ ہولڈرز تھے اور اتنے عرصے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کام کر رہے تھے، جب پاکستان مسلم لیگ نون کا مشکل وقت چل رہا تھا اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن جب ان کا اچھا وقت آیا ہے تو انہوں نے اپنے جو ٹکٹ ہولڈرز تھے ان کو پسے پشت ڈالا اور پاکستان تحریک انصاف کے منحرف اراکین کو جو ہے وہ ٹکٹیں دینے کا فیصلہ کیا۔ اب پاکستان مسلم لیگ نون کو بڑے اچھے طریقے سے یہ پتہ ہے کہ جو حلقے کی سیاست ہوتی ہے اس میں ہر شخص ان رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب وہ جو ٹکٹ ہولڈرز تھے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے تو الیکشن نہیں لڑیں گے، بلکہ وہ اگر آزاد بھی لڑتے ہیں یعنی پاکستان تحریک انصاف بھی ان کو ٹکٹ نہیں دے گا تو پاکستان مسلم لیگ نون کا اب ان حلقوں میں سے ووٹ بینک مکمل طور پر ٹوٹ جائے گا۔ اب جب یہ ووٹ بینک ان کا اپنے حلقوں میں سے ٹوٹے گا تو ان کے لیے سیٹیں نکالنا بہت مشکل کام ہو جائے گا۔ اسی لیے پاکستان مسلم لیگ نون نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر ایک بڑی دھاندلی کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا۔ اب یہ دھاندلی کس طریقے سے کر رہے ہیں، انہوں نے جو حلقے ہیں ان کو فنڈز دینے شروع کر دیے، یعنی جو منحرف اراکین تھے انہیں فنڈز دینے شروع کر دیے، اور یہ اصول ہے، یہ قانون ہے کہ جب کسی حلقے میں الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے تو اس میں جتنا بھی ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہے وہ وہیں رک جاتا ہے، اس کے بعد ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوتا۔ جبکہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں، میں صرف آپ کو گنتی کے بھی اگر حلقے بتا دوں
تو جن کے اوپر میں نے نظر دوڑائی ہے، اس وقت جنگ کا حلقہ ہے جو کہ تحصیل 18 ہزاری کا حلقہ ہے، جہاں سے فیصل حیات جبو وانا جو ہے وہ منحرف رکن تھا، اس کو ایک بہت بڑی تعداد میں بڑی مقدار میں جو ہے وہ فنڈز دیے جا رہے ہیں۔ اب وہ فنڈز اس کو کون سی بنیاد پر دیے جا رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس ترقیاتی کام کا نوٹس کیوں نہیں لے رہا، جبکہ اگلے مہینے کی تاریخ ہے الیکشنز کی اور الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس حلقے کے اندر۔ یہ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی کتنی بڑی جو ہے وہ یہ بے حسی اور کس طریقے سے اس وقت پری پول ریگنگ جو ہے وہ جاری ہے۔ اس کے بعد اگلا جو اعلان ہے وہ لانگ مارچ کا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ لانگ مارچ کب کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا جو شہباز شریف کے ساتھ ہوا ہے اس کے اپنے ہی گھر کے اندر۔ عمران خان صاحب نے آج اپنے کارکنان سے کہا ہے کہ جی آپ تیاری رکھیں، میں کسی بھی وقت جو ہے وہ لانگ مارچ 2 جو ہے اس کی کال دے سکتا ہوں۔ پہلی لانگ مارچ کا جو فیصلہ تھا عمران خان صاحب نے واپس آنے کا فیصلہ کیا تھا، وہ یہ دیکھ لیں کہ وقت نے بتایا ہے کہ وہ تمام کے تمام فیصلے درست تھے کہ عمران خان صاحب نے واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ یہ حکومت اپنے بوجھ سے خود ہی دبتی چلی جا رہی ہے، مہنگائی کا ایسا بوجھ اس نے اپنے کندھوں پر لادا ہے کہ یہ وہ بوجھ اب برداشت نہیں زیادہ دیر کر پائے گی، اور یہ جو حکومت ہے خود دھڑم تختہ اس کا ہو جائے گا، آپ چند دنوں میں یہ دیکھ لیں گے۔ اسی لیے عمران خان صاحب واپس گئے تھے، اور جس نے یہ مشورہ دیا تھا اس نے عمران خان صاحب کا اتنا بڑا فائدہ کیا کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو کتنا بڑا سیاسی فائدہ ہو رہا ہے کہ پہلے جو کم لوگ نکلے تھے اب تاجر طبقہ نکلے گا، انڈسٹریل لوگ نکلیں گے، اس کے بعد جو شخص اس مہنگائی سے یا ان نئے آنے والے ٹیکسز سے ایفیکٹ ہوگا اب وہ سڑکوں پر نکلے گا اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف، اور امپورٹڈ حکومت زیادہ دیر چل نہیں پائے گی۔ اور انتظار اب یہ ہو رہا ہے کہ اگر یہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جیسے ہی گرفتاری اناؤنس ہوگی ویسے ہی لانگ مارچ کا آغاز کر دیا جائے گا، اور پاکستان تحریک انصاف نے بیک اینڈ پہ اپنی تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لی ہیں۔ اب آپ کو ایک بڑی مضحکہ خیز اور بہت اندر کی خبر بتا رہا ہوں، یہ آپ کے ساتھ ابھی تک کس نے شیئر نہیں کی ہوگی۔ خواجہ شریف صاحب ہیں، ان کا تعلق لاہور سے، اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی رہ چکے ہیں۔ اس وقت ان کے ایک بیٹے کو اٹارنی جنرل جو ہے وہ بھی لگا دیا گیا ہے۔ پنجاب میں کیونکہ ان کا تعلق ہے تو ان کے ساتھ ان کا بہت پرانا تعلق تھا۔ خواجہ شریف صاحب کے گھر جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ پرائم منسٹر بننے کے بعد تشریف لائے، اور وہاں پہ بیٹھے تھے کہ کچھ دیر بعد ان کے خواجہ شریف صاحب کے جو بچے ہیں یعنی پوتے جو ان کے گھر کے اندر چھوٹے بچے ہیں وہ اس ڈرائنگ روم میں آئے، اور انہوں نے کہا انکل یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ انکل کیا کہہ رہا ہے، اپنے ساتھ والے کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا تھا۔ شہباز شریف صاحب جس طریقے سے تیز بولتے ہیں اور ہر چیز میں جلدی کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی بیٹا بتاؤ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس نے کہا انکل یہ کہہ رہا ہے کہ باہر گلی میں بچے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم کے پاپا چور ہیں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ انکل یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ باہر گلی میں بچے کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان چور ہے۔ اور اتنی بات سننی تھی کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بوکھلا گئے وہاں پہ، اور انہوں نے خواجہ شریف صاحب جو وفات پا چکے ہیں ان کے گھر سے جانے کا فیصلہ کیا، اور جاتے جاتے ان کی جو بھی سیٹنگ ہوئی، لیکن کیونکہ ان کا بہت پرانا تعلق تھا تو انہیں اٹارنی جنرل کی سیٹ تو مل گئی، بچوں کی جو غلطی تھی اس کی سزا انہیں نہیں ملی، جبکہ ویسے ہوتا عموماً یہ ہے کہ جو بادشاہ سلامت ہوتے ہیں وہ بچوں کی غلطیوں کی سزائیں بھی جو ہے وہ بڑوں کو دے دیتے ہیں، لیکن بڑوں کو خیر سیٹ مل چکی ہے اس وقت۔ اگر پاکستان مسلم لیگ نون کے حلقے اس خبر کی تردید کر دیں آگے، شہباز شریف صاحب خود تردید کر دیں، یا کوئی بھی ان کے سٹاف میں سے جو اس دن خواجہ شریف صاحب کی فیملی کو جب وہ ملنے گئے وہ تردید کر دے، یا خواجہ شریف صاحب کی فیملی میں سے کوئی تردید کر دے تو میں مان جاؤں گا۔ یہ خبر میں نے آپ کو بہت اندر کی خبر دی ہے کہ اب یہ وقت آ چکا ہے کہ ان کے گھروں کے اندر یعنی خواجہ شریف صاحب اور شہباز شریف کا ایک ہی گھر سمجھیں، یہ آپس میں ان کے بہت کلوز ٹرمز ہیں، بہت گہرے مراسم ہیں، اور ایک ہی گھر سمجھا جاتا ہے ان دونوں کا۔ تو اب جب اپنے گھر کے بچوں نے ہی چور کے نعرے لگانے شروع کر دیے ہیں تو باہر جو مرضی لوگ کہتے رہیں، وہ آگ جو باہر لگی تھی چور کی اب وہ گھر تک پہنچ چکی ہے۔ اب دیکھیں کیا بنتا ہے۔ اس ولاگ سے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، تب تک اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے، اور دعا کریے کہ ہمارا ملک جو ہے اس کو
خدا اس امپورٹڈ حکومت سے اس کی جان چھڑوائے اور ہمارا ملک دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ ہمیں ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔